ثانیہ کوہستان و چلاس کے بعد پہلا اسد عاشورہ کا عشرہ لاکھوں فرزندان ملت جعفریہ حسینی چوک سکردو میں جمع۔ مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا تاریخی خطاب۔ گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے اوچھے ہتھکنڈوں پر اترائے، جس کا اظہار انہوں نے آج بھی ابھی سے کچھ دیر قبل مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کو پیغام کی صورت میں کیا کہ وہ سکردو شہر سے واپس اسلام آباد چلے جائیں۔ حکومتی پیغام صوبے بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور گلگت بلتستان کے عوام بلا تاخیر سڑکوں پر نکل آئے، جنہوں نے سید مہدی شاہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ کے مکروہ عزائم کے بعد جی بی کی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ علامہ ناصر عباس جعفری سوموار کے روز اسد عاشورہ کے سالانہ پروگرام میں شرکت کے لیے بائی روڈ اسلام آباد سے سکردو پہنچے تھے، جہاں سکردو میں MWM کی مقامی قیادت، علماء کرام، زعماء عظام، 3000 مومنین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ منگل کے روز انہوں نے سکردو کے حسینی چوک میں ملت جعفریہ کے لاکھوں کی تعداد میں جمع عزاداران سے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ کے بھونڈے اس پیغام کی خبر کو سننے کے بعد سکردو کی عوام ریلیوں کی شکل میں کچورا کی جانب نکل پڑی اور ناصر ملت کی قیامگاہ کے سامنے 10,000 عوام کا اجتماع اکٹھا ہوا، جن کے لبوں پر حق کا ناصر، سچ کا ناصر کے نعرے تھے۔ عوام کے اس جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے ناصر ملت نے کہا، سارا دن اپنے روزگاری کی مجلس میں ماتم میں اور تکلیف میں، پریشانی میں، خراب میں رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے واقعی بہت تکلیف ہوئی ہے کہ آپ کو اذیت ہوئی ہے اور آپ کی سوچ اخلاق سے اس وقت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ ہم مجھے سے آپ کر کہ ہم خود کریں۔ ہم یہاں آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آتے، مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آتے۔ ہم نے جو شہید حسینی کا پرچم اٹھایا ہے اپنی قوم پر درد کم کرنے کے لیے، ہم نے اس عرب کے ساتھ پرچم اٹھایا تھا کہ پہلے خود ملت پر پیدا ہو گئے، ملت کو بدنامی ہونے لگے۔ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم بزدل نہیں۔ ہم اگر بزدل ہوتے تو کبھی حسین کو اپنا ایمان نہ مانتے، ہم اگر بزدل ہوتے کبھی مظلوموں کو اپنا حاکم سے سوا نہ مانتے، ہم اگر بزدل ہوتے تو یزیدوں کے ساتھ ہوتے، حسینیوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ ہم بہادر ہیں، ہم شجاع ہیں، ہم غیرت مند ہیں، ہم بابصیرت ہیں، باشعور ہیں، ہم ثابت قدم رہنے والی قوم ہیں۔ ہم نے 1400 سال سے مظلوم کربلا کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ہم یزیدیت کتنے نقاب کے والا پہنے ہوئے ہو ہم اسے پہچان لیتے ہیں۔ میں یہاں آزاداری کے لیے آیا تھا، ادب میں خطاب کرنے کے لیے، مجالس سے خطاب کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہاں کا وزیر اعلیٰ بھی اور کیا ہے کہ کیسا لیا ہے، کیسا پڑھے گئے ہیں، پولیس کی خطاب کرنے دے کہ جو یہ روک رہا ہے کہ میں یہاں مجالس سے خطاب نہ کروں، میں برین سے نہ ملوں، آزاداری کی نواز میں شریک نہ ہوں۔ وہ زمانہ گزر گیا جب ہماری مجالس اور آزاداری کو حکمران اپنی انتظامی طاقت سے روکا کرتے ہیں۔ منظم ہے پاکستان سے لے کر دنیا کے اس کونے تک، وہ وقت گزر گیا جب ہمیں دباؤ میں پریشر کے ذریعے دبایا جا سکتا تھا، ہمارے حقوق پامال کیے جا سکتے تھے۔ ہم اب گھروں میں واپس جانے کے لیے باہر نہیں نکلے ہیں، جب تک ظالموں سے اپنے حکم چھین نہ دینا واپس نہیں جانے والے ہم۔ لہذا عام طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ سادات بالخصوص مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہ کہنا چاہیے ہے اپنے مکتب کے طالب علم جو دینی طالب علم ہیں، یا محمد کی تعلیمات کی تقریر اور تعریف کے لیے اور مجانس سے آزاد کے خطاب کے لیے آیا ہے،
اس کو ناگوار گزر رہا ہے، ناپسند گزر رہا ہے۔ نظریانہ صاحب کو صحیح تھا، قاتلوں کو گرفتار کرتے، دہشت گردوں کو گرفتار کرتے۔ نظریانہ کو صحیح تھا کہ کلاس میں آپریشن کرتے، نظریانہ کو صحیح تھا گردوں کا تعاقب کرتے، نظریانہ کو صحیح تھا وہ لوگ انڈیا کے ایجنٹ بن کر، امریکہ کے ایجنٹ بن کر اس علاقے کے امن و امان کو بالا کر رہے ہیں، انہیں بھی گرفتار کرتا۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں یہ پیپل پارٹی کی بھی بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے کہ اسے ایسا نظریہ ملا ہے جو پیپل پارٹی کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ پیپل پارٹی کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، یہی نظریہ کا کافی ہے پیپل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہم پرامن لوگ ہیں، ہم عادل امام کے ماننے والے ہیں، ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم منظم ہیں، ہم بیدار ہیں، ہم کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم انتظامیہ تو کٹ پتلی ہوتی ہے، اوپر سے جو آدر آتا ہے اس برابر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ، مخالفت ہو سکتی ہے، دشمنی نہیں ہے۔ ہم نصیحت کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کو کہ اس مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہ کرو، اس کا نقصان ہمیں نہیں ہوگا، تجھے ہوگا۔ ذہن میں رکھ لو یزید نے ہم سے دشمنی کی، آج تک یزید کا لفظ لعنت گنج کر گیا ہے۔ لہٰذا ہم نصیحت کرتے ہیں یہاں کے حکمرانوں کو، اگر ان میں عقل مند موجود ہے پاکستان کی سرزمین اور امن لوگوں کی سرزمین، پاکستان سے محبت کرنے والوں کی سرزمین، ان پر اس طرح کا دباؤ نہ ڈالا جائے کہ یہاں پر حکمرانوں کے لیے مشکلات ہوں۔ ہم وطن دوست ہیں، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ لا اینڈ آرڈر کو کوئی خراب کرنا چاہتا ہے تو خود انتظامیہ ہے۔ تمام آدمی کو آنے والی ریلی کے استعمال کے لیے کھڑے ہو جائیں، نہ کوئی چاہے کی سرحد سے ہلو، ہاں جی، تمام امین سے گزارش ہے آپ نیچے تشریف فرما ہو اور قبلہ علامہ ناصر عباس جعفری صاحب کے کافی تشریف فرما ہو، نیچے تشریف فرما ہو، اور علامہ صاحب سے گزارش کروں گا آپ اوپر تشریف جائیں۔ ایک گروپ پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یقین کریں نا، آپ کو دیکھ کرنا آئمہ کی مظلومی یاد آتی ہے نا۔ کاش آپ جیسے نوجوان ہوتے، کوئی ظالم ہمارے ساتویں امام کو کئی سال جیل میں بند نہیں رکھ سکتا تھا۔ آئمہ کی مظلومی یاد آتی ہے۔ آپ جیسے لوگ ہوتے نا، کبھی مسلم میں نکیر تنہا نہ رہتا ہوں، اسے شہید کر کے اس کی لاش میں اس کے پاؤں میں رسی باندھ جسے کوچا کے کوچا بازار میں نہ دیکھا جاتا۔ اگر آپ جیسے جوان ہوتے نا، کبھی بھی حسین کی لاش 3 دن تک تو دور کمل نہ رہتی۔ انشاءاللہ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، خدا گواہ ہے، آپ اس حال میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، سونے کا وقت آپ آرام کرتے، میں یہاں پہ جانا چاہتا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں کر دوں چلا جاؤں، آپ کی تکلیف کو ختم کر دوں،
آپ کے بزرگوں نے کہا کہ اس وقت نہ جائے، آپ ہمارے مہمان ہیں، صبح بھی جوانوں نے بھی کہا۔ میں آپ جوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے بزرگوں کا، یہاں کے علماء کا، آئیسوں کے دوستوں کا، سب کا، جنہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ میں یہ چیز کر لے، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب شہید حسینی کو اسلام آباد سے بلا کے زمانے میں گرفتار کیا گیا، ضلع بدر کیا گیا، تو اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا تھا، اور حکمران اسے اپنی گاڑی میں لے کر انہوں نے کوہاٹ کے رستہ اس میں بند کر دیا۔ ایسے حسینی کاش آج کو ہوتا نا، ہم دیکھتے تجھے کون اریسٹ کرتے، تجھے کون بلا بدر کرتا ہے۔ امید ہے یہاں کے حکمران ہوش کے ناخن لیں گے، عقل کے ناخن لیں گے، اپنے لیے مشکلات کھڑی نہیں کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے اختلاف کا حق ہے ہمیں۔ میرا سوال ہے، کیا گلگت اور بلتستان کے عوام اس حکومت سے مطمئن ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا اس حکومت نے ڈلیور کیا ہے؟ کیا قانون کی حکمرانی کھڑی کی ہے؟ کیا عمل دیا اس علاقے کو؟ کیا روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی قدم اٹھایا ہے؟ کیا ایجوکیشن کو ترقی دی ہے؟ کیا رشوت کم ہوئی ہے؟ کرپشن کم ہوئی ہے؟ جب تم سارے کام ایسے کر رہے ہو جس سے عوام مطمئن نہیں ہے، تو اس طرح کی تبنیاں لگا کر تم کامیاب ہو گئے، نہیں ہو سکتے نا۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمارے حسین نے کہا تھا، یزید اپنا تعارف جب کرایا تھا، ولید نے بیعت مانگی تھی یزید کے لیے، کہا تھا یا ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ اور معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا وتحلہ بنا یختم، اپنا تعارف کرایا۔ ہم اہل بیت النبوہ کے رسالت کی کام ہے، ہم وہ ہیں جن کے گھروں میں ملائکہ پہ جاتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کا آغاز بھی ہم سے کیا اور اس کا خاتمہ بھی ہم پر کرے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اور یہ نہیں کہ فاسق کو فاجر ہے، شارب الخمر اور کیا ہے، شرابی ہے، معلن بالفسق کھلے بندوں فسق کو فجور انجام دیتا ہے، قاتل نفس المحترمہ اور گناہوں کا قاتل ہے، لہذا مثلی لا یبایع مثلا، شرابی، قاتل، فاسق و فاجر کی بیعت مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ حسین کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے حسین سے ووٹ دے، اسے شراب چھوڑنی پڑے گی، اس کے جس کو حضور چھوڑنا پڑے گا، اسے بسکوا بننا پڑے گا، اسے آتی بننا پڑے گا، اسے غیر کرنا پڑے گا۔ ہم کوئی بکاؤ مول نہیں ہے کہ میں شراب ہی خرید رہا کر، یہ وقت چار کے لیے نہیں ہے، پورا پاکستان کے لیے۔ ہم پاکستان میں 5 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہے، اب کوئی شیعہ کسی فاسق کو فاجر، شرابی، اسلامی اور قاتل کو ووٹ نہیں دے گا۔ ہم عادلوں کا ساتھ دیں گے، ہم شریفوں کا ساتھ دیں گے، ہم غیرت مندوں کا ساتھ دیں گے، ہم بہادر شجاعوں کا ساتھ دیں گے، ہم پاکستان سے واپس کرنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ لہٰذا ہم دبنے والے نہیں ہیں، ہمیں اس طرح سے کیا آزمایا جائے۔ لہٰذا میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ مومنین کا ایک اور احتجاجی ریلی آپ سے ساتھ شریک ہونے کے لیے یہاں پہنچنے والا ہے۔ یہ آپ سب سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا، کھڑے ہوں گے اور لبیک یا حسین کی صداؤں سے ریلی کا شروع۔
لہذا جب ہم کہتے ہیں نا لبیک یا حسین، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم میدان میں حاضر ہیں، قربانی کے لیے حاضر ہیں، جزیریت سے ٹکرانے کے لیے حاضر ہیں، ظلم سے ٹکرانے کے لیے حاضر ہیں، فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ پاکستان میں کربلا کو نہیں دہرائیں گے، ہم خیبر کو دہرائیں گے، ہم خندق کو دہرائیں گے، ہم بدر کو دہرائیں گے، ہم حنین کو دہرائیں گے۔ لہذا میرے عزیزوں، آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں اور ان کو مرانوں سے کہتا ہوں کہ عقل کے ناخن میں ہم دبنے سے دبنے والے نہیں ہیں، ہم پاکستان کے سب سے زیادہ باوقار لوگ ہیں، ہم سب سے زیادہ محب وطن ہیں، ہم سب سے زیادہ پاکستان کے لیے قربانی دینے والے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کا پاکستان کے کسی دشمن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، اور ان مسلمان ممالک کے ساتھ بھی نہیں ہے جو دہشت گردوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم شیعہ پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہے، ہم پاکستان کا فکری دفاع ہے۔ جو ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ غیروں کا ایجنٹ ہے، وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، وہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے، وہ افغانستان کا ایجنٹ ہے۔ لہذا ہم اس وطن کو انشاءاللہ جیسے ہم منظم ہو رہے ہیں نا، ہم اس وطن کو ان کوہرانوں سے نکالیں گے، ہم اس وطن کو امن لوٹائیں گے، دہشت گردی ختم کریں گے، تفرقے بٹائیں گے، وحدت لائیں گے، نفرتیں بٹائیں گے، محبت لائیں گے، اور پاکستان کے آئین اور دستور میں دیے ہوئے جو پاکستانیوں کے حقوق ہیں ہر پاکستانی کے حق کا دفاع کریں گے۔ ہم ہندوؤں کے حقوق کا بھی دفاع کریں گے، عیسائیوں کے، پاکستان میں رسنے والے سکھوں کے، اہل سنت کے، ہر مظلوم کے، ہم کبھی خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ ہماری 1400 سال سے آزادی گواہ ہے کہ ہم نہ شہیدوں کو بولتے ہیں نہ شہداء کے قاتلوں کو بولتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کہاں ہے شہیدوں کے قاتل ہیں، کہاں اختلاف کے مظلوموں کے قاتل ہیں؟ ذہن میں رکھ لیں، اب ہم کمزور نہیں ہیں، ہم اس وقت چاہیے نا پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کے تمام صحافت کا کھڑا کر سکتے ہیں، پاکستان میں ہی دنیا میں، امریکہ تک، انگلینڈ تک۔ لہذا اگر وزیر اعلیٰ اپنی خاص حالت میں ہے، اس وقت اس کا دماغ اگر کام نہیں کر رہا ہے تو پیپلز پارٹی کی اگر اور کوئی عمدار بنے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے 5 کروڑ شیعوں کی دشمنی پیپلز پارٹی کے فائدے میں نہیں ہے۔ دیکھو غور سے سنو، ہم نے پاکستان کے 90% سے زیادہ شیعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے تھے، نہیں ہوتے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا چاہا تو کس کو نشانہ بنایا؟ شیعوں کو۔ ہم شیعہ قربانی بنے پیپلز پارٹی کی خاطر، اسٹیبلشمنٹ پارٹی کی پیپلز پارٹی کمزور ہو جائے، زیادہ کیسے کمزور کیا جائے؟ شیعوں کو کمزور کیا جائے، انہیں ٹکڑوں میں بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے، بیمار جائے۔ ہم نے آج تک جتنی قربانیاں دی ہیں اس کی ایک وجہ پیپلز پارٹی ہے۔ لہذا ہمیں شیعہ نہ سمجھو، اب ہمیں ووٹر کو سمجھو۔ کیا ووٹر کا حق نہیں ہوتا؟ کوئی میں شیعہ شہید ہوتے ہیں، شیعہ ہے پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی تو ہے نا۔ کراچی میں، سندھ میں، پاکستان میں، جنوبی پنجاب میں، گلگت میں، بلتستان میں، یہ عجیب احمق ہے، انہیں ہمارے ووٹر ہونے کی بھی قدر نہیں ہے۔ اب ہم بیدار ہو چکے ہیں،
پاکستان کے حالات آپ کو پتا ہے اچھے نہیں. پیپل پارٹی والوں کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں اگر تم نے ووٹ سے داخل نہ لیے نا تو پیپل پارٹی پاکستان کے ایرانوں میں نظر نہیں آئے گی, نظر نہیں آئے گی. ہم ہر اس پارٹی کو مخالفت کریں گے جو دہشت گردوں کی سرپرستی کرتی ہے, دہشت گردوں کا ساتھ دیتی ہے اور ان کو سکیور کرتی ہے. کوئی پارٹی ہو, ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, امن. ہم نفرت کے مخالف ہیں, محبت چاہتے ہیں, محبت. لہٰذا آج پورے پاکستان میں دور سے چاہتے تھے کہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کے مظاہرے کیے جائے اور ان کی تصویروں کو آگ لگائے جائے, لیکن ہم نے روکا انہیں. ہم نے کہا ابھی رک جاؤ. ہم نے روکا ہے انہیں. ہم نہیں چاہتے اختلاف دشمنی تک جائے, ہم نہیں چاہتے. ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں, دوستی چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی طریقے میں پریشر کر کے پریشرائز کر کے سوال لے گا تو ہم حسینی میں ہمارے سر کٹ تو سکتے ہیں, جھک نہیں سکتے. جوانوں, لبنان میں اسرائیل کی شکست دی تو انہوں نے شیعہ جوانوں نے ایران کی آس والا عراق کی جنگ میں پورے عالمی استقبال, امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, عرب دنیا, ان سب کو شکست دی چکی نے شیعہ جوانوں نے. آپ بہت بڑی طاقت ہے پورے پاکستان میں. آپ جتنے آرگنائز ہو جاؤ گے انشاءاللہ ہو گئے ہم اتنے ہی طاقتور ہو جائیں گے. لہٰذا میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں. آپ کی تکلیف سے مجھے اذیت ہے, واقعی مجھے تکلیف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم پر فدا ہو جائیں, ہمارا خون گرے اپنی قوم کے لیے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم عارف حسین حسینی کے نام کر دیں گے, ہم اپنی سچائی کی گواہی اپنے لہو سے لکھیں گے. اور عارف کے جو شہادتوں کا سفر تھا انشاءاللہ ہم اپنا خون لے کر اسی قافلے سے جا ملیں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, نہیں کریں گے, نہیں دکھیں گے, اور ہم سب کام بھی نہیں کریں گے. لہٰذا ہم سب اس وقت ہمارا امام زمان نے میں دیکھا ہے, وہ حاضر ہونا چاہیے نا. امام زمان گواہ ہے نا. ہم اپنی دنیا کی خاطر گھروں سے باہر نہیں نکلے ہیں, ہم اپنی رابطری اور قیادت کی خاطر نہیں نکلے ہیں. ہم ان ایتام آل محمد کی خدمت کرنے کے لیے, ان کی نوکری کرنے کے لیے نکلے ہیں, ان کے حقوق کے لیے نکلے ہیں, ان کی عزت اور کرامت کے لیے نکلے ہیں, ان کے شرف اور وقار کے لیے نکلے ہیں. اور امام زمانہ ہم تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں, اپنے عہد پر باقی رہیں گے اور انشاءاللہ اپنی قوم کے سامنے اپنی قوم کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. بس آخری جملے میرے, دیکھیے ہم پر تو بھی بڑی مصیبت آئی نہیں ہے. مصیبتیں آئی ہیں اہل بیت رسول پر, کربلا والوں پر. ہر کوئی مظلوم ہے نا, لیکن سب سے بڑا مظلوم ہے وہ صحیح یا علماء بھی ہے نا, طلبا بھی ہے. آپ جانتے ہیں نا, کہتے ہیں نا جب میت